اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شفقات بھی. اور درود و سلام حضور پر نور شافع یوم النشور نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ شب اسرا کے دولہ مالک ہر دو سرا شافی روز جزا سرخیل زہرہ جمالہ معصوم دانہ بیوب والی کون مکان سیاہ لا مکان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام نہایت ہی واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المائدہ سے چند لفظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. اختصار کے ساتھ ان کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمات و حق جاری فرمائے اور حق سن سنا کے مجھے اور آپ کو اس پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے. ارشاد ہوا قد جاک من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آئی. جمہور مفسرین کے نزدیک نور سے مراد میرے آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ذرا آیت کریمہ کا اسلوب دیکھیے. پہلے قد ہے، پھر لفظ جا کے اوپر مد ہے، اور پھر لفظ اللہ کے اوپر شد ہے کہ آنے والا یوں ہی نہیں آ گیا، بڑی شد و مد کے ساتھ آیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اس کی دہائی مچی ہوئی تھی. فرق اتنا ہے کہ وہ سارے کہتے رہے وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اور ہم جلسہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ آ گیا ہے، آ گیا ہے، آ گیا ہے. آسیو شکر دے سجدے کرو سب نو سینے لان والا آ گیا. آمد مصطفیٰ کی علماء نے 3 حیثیتیں بیان کی ہیں. ایک ہے خلقت محمدیہ، اور ایک ہے ولادت محمدیہ، اور ایک ہے بعثت محمدیہ. حضور کی تخلیق کب ہوئی، خلقت کب ہوئی، یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا. چونکہ وقت بنتا ہے دن رات کی گردش سے، اور دن رات کی گردش ہوتی ہے چاند سورج کی روشنی سے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق ہوئے اس وقت نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ دن تھا، نہ رات تھی.
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوا تھا۔ ابو البشر تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، انسانیت کا نقطہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو جب کہا کہ ان کا بھی خمیر گوندا جا رہا تھا، کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوا تھا۔ سجا کب یہ نہیں بتایا کیونکہ وقت کا تعین کیا ہی نہیں جا سکتا، ابھی سورج چاند بنے ہی نہیں۔ حضرت جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا۔ ایک حدیث یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے لوح کو تخلیق کیا، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں سب سے پہلے تو قلم پیدا ہوئی، سب سے پہلے تو لوح پیدا ہوئی، تم کہتے ہو سب سے پہلے حضور کا نور تخلیق ہوا۔ تو محدثین کا طریقہ ہے کہ جب دو حدیثوں کے درمیان تعارض آ جائے تو پھر دونوں میں تطبیق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے سوال ہوگا، اور ایک حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے بارے سوال ہوگا۔ اب دو حدیثیں آ گئی تو علماء کرام نے تطبیق یوں کی کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا۔ دونوں حدیثیں اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو جب یہ دو حدیثیں آ گئیں، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا گیا، تو اس کی تطبیق قلندر لاہوری علامہ اقبال نے کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ آقا لوح بھی تمہارا ہی نام ہے، قلم بھی تمہارا ہی نام ہے۔ جب حدیث کے اندر آتا ہے قلم کو تخلیق کیا گیا تو قلم سے کہا لکھ، تو قلم نے کہا کیا لکھوں مالک؟ کہا ما کان و ما یکون، جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ اگر سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا تو یہ کیوں کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے؟ اس کا مطلب ہے جو قلم جب تخلیق ہوئی اس سے پہلے بھی کچھ ہو گیا تھا، اور وہ تھا میرے نبی کا نور۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی آقا میں عمر نہیں جانتا، لیکن ایک بات کا مجھے اندازہ ہے، بعد 70,000 سال بعد، اور میں نے اس کو ایک دو بار نہیں دیکھا بلکہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا یا جبریلو و عزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبریل مجھے رب کی عزت کی قسم وہ چوتھے آسمان پہ چمکنے والا ستارہ میں محمد ہی تھا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے۔ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا آقا کریم ان سہانی گلیوں میں تشریف لائے۔
سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ ہوئی تو مجھے کوئی بوجھ، کوئی ثقل معلوم نہیں ہوا. ہر ماہ اللہ کا ایک نبی مجھے آ کے بشارت دیتا کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی. کہتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آسمان کے ستارے میرے گھر کے قریب آ گئے. پہلے تو میں سمجھا کہ شاید آسمان گر رہا ہے، میں ڈر گئی. پھر ستارے اوپر گئے، پھر نیچے آئے، پھر چھوٹی چھوٹی سبز رنگ کی چڑیاں جن کے جسموں سے نور نکل رہا تھا وہ میرے گھر کے اوپر اڑ رہی تھی، طواف کر رہی تھی. تارے گئے اڈیک دے، پو پھٹی، چڑیاں بولیاں، درے یتیم آیا، کعبہ مہکیا چہکیا، بت ڈگے، مکے وچ جو نبی کریم آیا. کہتی ہیں کہ اس وقت کچھ قد آور عورتیں میرے سامنے آئیں. پہلے تو میں ڈر گئی کہ یہ عورتیں میرے گھر میں کون آئیں، اور پھر وہ آگے بڑھی. ایک نے مجھے سلام کیا، کہا آمنہ ڈرو نہ، میرا نام حوا ہے. وہ ایک طرف ہوئی، ایک اور عورت آگے آئی، اس نے سلام کیا، کہا آمنہ میرا نام سائرہ ہے، میں حضرت ابراہیم کی بیوی ہوں. وہ ایک طرف ہوئی، ایک اور آگے بیوی آئی، اس نے کہا میرا نام آسیہ ہے. وہ ایک طرف ہوئی، ایک اور بیوی آئی، اس نے کہا آمنہ آپ کو سلام ہو، میرا نام مریم ہے. اور ان کے پیچھے نوری سائے بے شمار نظر آئے. تو کہا کہ تم کس لیے آئی ہو؟ تو کہا کہ یہ حوریں آئی ہیں جنت سے، اور ہم حوا، آسیہ، سائرہ، مریم پورے جنت کی بن کے نہیں آئی بلکہ محمد کی دائیاں بن کے آئی ہیں. اللہ اکبر. کہتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو جبریل علیہ السلام نے مجھے ایک مشروب دیا، پیالہ دیا. وہ جو مشروب تھا وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور دودھ سے زیادہ سفید تھا. مجھے کہا کہ پی لو. میں نے اس کو پیا، کہا اور پیو، اور پیا تو میرے جسم میں فرحت آ گئی. پھر جبریل علیہ السلام سوالی بن کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اظہر یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار اب ظاہر ہو جاؤ. پھر جبریل نے کہا اظہر یا خاتم النبیین، اے آخری نبی اب دنیا پہ آ جاؤ. اظہر یا رحمت للعالمین، کائنات کو رحمت تقسیم کرنے والے مولا اب تشریف لے آؤ. پھر جبریل نے کہا اظہر یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی اب دنیا پہ آ جاؤ. اظہر یا رسول اللہ. معلوم ہوا جب حضور کا میلاد ہو رہا تھا تو جبریل یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا. پھر جبریل نے کہا اظہر یا نور من نور اللہ، اے اللہ کے نور اب ظاہر ہو جاؤ. یہ جو سارے میں نے حوالے رکھے ہیں آپ کے سامنے، یہ بیان الميلاد النبوی محدث ابن جوزی کی کتاب ہے جو آج سے 800 سال پہلے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو کہتی ہیں کہ ایسا سونا چہرہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ اکبر. کہتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا. حدات لہو قصور الشام، میں بیٹھی مکے میں تھی اور میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا اس نور کی روشنی میں. آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکہ المکرمہ دیکھا ہے. جو روشنی مکے میں ہوتی ہے وہ باہر نہیں جاتی، کیونکہ مکے کے ارد گرد پہاڑ ہیں. مکے کی جو آبادی ہے وہ پہاڑوں کے دامن میں، ایک طرف جبل ہندی ہے، جبل قدئی ہے، جبل ابی قبیس ہے. یہ دنیا کی روشنی ہے. لیکن جو میرے نبی کے نور کی روشنی تھی وہ شام تک گئی.
حضرت آمنہ کہتی بیٹھی مکے میں تھی اور میں نے وہاں کے محلات کو دیکھ لیا. لوگوں کو پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہے, کہتے ہیں نبی نور نہیں. جس خدا نے بھیجا ہے وہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور. جو نبی آیا ہے وہ کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے رب نے میرے نور کو بنایا. جس ماں کی گود میں آیا ہے وہ بھی کہتی ہے خرج منی نور, مجھ سے نور ظاہر ہوا. چلو حلیمہ سعدیہ سے پوچھ لیتے ہیں, ان کے ہاں حضور گئے تھے دودھ پینے کے لیے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے تفسیر مظہری کے اندر کہ باقاعدہ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں جمع ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئیں. کہا حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے, ساری ساری رات تیرا چراغ جلتا رہتا ہے, امیر ترین گھرانے بھی چراغ بجا کے سوتے ہیں, تیرے روشن دانت سے نور کی لاٹیں نکلتی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا ہاں میں امیر ہو گئی. ہاں میں, بھلا جس کے پاس محمد جیسی عظیم نعمت ہو وہ غریب ہو سکتا ہے؟ میں امیر ہوں, آپ امیر ہیں, تبھی تو بستر چھوڑ کے حضور کا ذکر سننے آئے ہیں. ہمارے پاس اور کچھ نہیں, دل میں نور مصطفیٰ تو ہے, دل میں حضور کی محبت تو ہے. کہا ہاں میں امیر ہو گئی. باغ جاگ پہ نا حلیمہ سعدیہ دے, حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے, حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے, حوراں بچھا لے نوری بسلے. فرشتوں عرش تک پہ گئی دہائی, حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی. وہ سارا دن صحراؤں میں گھوم لیتی تھی, اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. کہاں میں امیر ہوگی. حضور پالنے میں تھے پنگوڑے میں, عورتوں کو ساتھ لیا, ہم جولیوں کو حضور کی طرف اشارہ کیا. کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ, جس دن سے یہ پیارا میرے گھر میں آیا میں نے سارے دیے توڑ دیے. دیے کی ضرورت, دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت, عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے بنی, تو محمد دی دائی حلیمہ. کہا جو تم روشنی دیکھتی ہو یہ کسی چراغ کی نہیں ہے بلکہ سراج منیرہ کی روشنی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ بھی نور کہہ رہی ہے. صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ, جب آقا باتیں کرتے تھے تو دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے باہر نکلتی تھی. حضرت کعب بن زہیر بھی کہہ رہے ہیں ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند, یہ اللہ کا نبی ایسا نور ہے جس سے سارا زمانہ چمک رہا ہے. جس خدا نے بھیجا وہ بھی کہتا میں نے نور بھیجا, جو آیا وہ بھی کہتے ہیں میں نور آیا, جس ماں کی گود میں آیا وہ بھی کہتی ہے نور تھے, حضرت حلیمہ سعدیہ بھی کہتی ہے نور تھے, جن صحابہ کے ساتھ چلتے تھے وہ بھی کہتے تھے نور ہے. چلو حضور کی زوجہ سے پوچھ لیتے ہیں, مومنوں کی ماں سے پوچھ لیتے ہیں. وہ مغربی مفکر کہتے ہیں اور سارے مان لیتے ہیں لیکن عورتیں نہیں مانتی. لیکن سیدہ اما عائشہ صدیقہ, صدیقہ ہے صدیق کائنات, محبوبہ ہے محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہ, کہتی میں کپڑا سی رہی تھی, رات کا وقت تھا, سوئی ہاتھ سے گر گئی, ادھر چراغ میں تیل بھی ختم ہو گیا, سوئی کو تلاش کیا نہ ملی, اتنے میں حضور آ گئے. فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ, کہتی ہیں حضور کے چہرے کی چمک سے میں نے گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا تھا. سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. اب 1400 سال کوئی بات کہے کہ ہمیں نور نظر نہیں آیا تو ہم کہیں گے مولانا تمہاری کون مانے, تمہاری کون مانے, تم ہوگے اپنے ماننے والوں کے ہاں عزت کا مقام رکھتے, لیکن ہم تو مانیں گے خدا کی, ہم تو مانیں گے مصطفیٰ کی, ہم تو مانیں گے نبی کی والدہ کی, ہم تو مانیں گے حضور کی دائی کی, ہم تو مانیں گے صحابہ کی, ہم تو مانیں گے اپنی ماں حضور کی زوجہ کی. جو کہا خدا نے, جو کہا صحابہ نے, جو کہا حضور کی ماں نے,
جو کہا حضور کی دائی نے انہیں نظم کیا بریلی کے شاہ نے. وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. تو جو ان کے مطابق بات کرے گا ہم اس کو مان لیں گے, اور جو اس کے ہٹ کے کرے گا اس کی بات ہم نہیں مانیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. پیر کا دن تھا, رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا. واقعہ فیل کے 55 دن بعد حضور کی ولادت ہوئی. اور یہ جو ہجری کا آغاز ہوا یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا. اس سے پہلے یہ رواج تھا کہ عرب سالوں کے نام رکھتے تھے. اس سال کا نام اہل عرب نے رکھا تھا سنۃ الفتح فالابتہاج, خوشیوں اور چاؤں کا سال. خوشیوں اور اب جنہوں نے یہ نام رکھا وہ تو ابھی ایمانداری نہیں, ان کو پتہ نہیں اللہ کا نبی ہے. یہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں جس سال حضور تشریف لائے اس سال قحط سالی ختم ہو گئی, جانور جو ہے وہ فربا ہو گئے, کسی کو کوئی غم نہیں پہنچا. اہل عرب بیٹیاں قتل کرتے تھے, اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے. آج بھی علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوتا ہو وہ خلوص سے دل سے کہے کہ مالک مجھے بیٹا عطا کرا, میں تیرے نبی کا میلاد مناؤں گا, اللہ اس کو بیٹا ہی عطا فرمائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا پہ تشریف لائے تو ہر طرف بہار آ گئی. مشرق والے پرندے مغرب کو دوڑتے تھے, مغرب والے پرندے مشرق کو دوڑتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارک دیتے تھے. مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے ہیں, مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے. تو اس سال کا نام اہل عرب نے رکھا خوشیوں اور چاؤں کا سال. تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت. اور تیسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی اور ربیع الاول کا مہینہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہوا, یعنی نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا. نبی تو اس وقت تھے جب ابھی آدم علیہ السلام بھی تخلیق نہیں ہوئے, لیکن باقاعدہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو قریبی ہیں ان کو بلاؤ اور اس نے ہدایت دو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اکٹھے کیے, حضرت علی سے کہا کھانے کا انتظام کرو. انہوں نے کھانا کھایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق دیا تو وہ بولے ہمیں اس لیے بلایا تھا, ہم تیری بات نہیں سنیں گے. چلے گئے. دوسرے دن حضور نے پھر بلایا, کہا علی بلاؤ سب کو اور کھانے کا انتظام کرو. عرض کی حضور وہ پھر آئیں گے اور کھانا کھا کے چلے جائیں گے. حضور نے فرمایا آج ہم پہلے اپنا موقف بتائیں گے, بعد میں کھانا دیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا محفل پہ کھانا پہلے دے دیتے ہیں اور کبھی بعد میں دیتے ہیں. تو حضور نے فرمایا آج ہم پہلے بات سنائیں گے اپنی, بعد میں کھانا دیں گے. جب قریش آ گیا تو حضور نے کہا کہ میں تمہارے پاس ایسا پیغام لے کے آیا ہوں, اگر تم میری آواز پہ لبیک کہہ دو تو دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے. مجمع پہ سکوت مرگ طاری ہوئی. حضور نے پھر یہ بات کہی کہ اے میری قوم, میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا ہوں, اگر تم میری آواز پہ لبیک کہہ دو دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے. مجمع پہ پھر سکوت مرگ طاری ہے. 13 سال کا ایک بچہ تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے قمیض پہنی ہوئی تھی اور اس کی 2 جیبیں تھی, ایک جیب سے کھجور نکالتے اور گٹلی دوسری جیب میں ڈال دیتے. تیسری بار حضور نے جب یہ کہا کہ میری قوم میں تمہارے پاس پیغام لے کے آیا تو وہ بچہ کھڑا ہو گیا, اتنے زور سے ہاتھ اوپر کیے اور کہا آج بڑی بزم میں یہ اعلان کرتا ہوں خدا کے اس نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں. اسی بچے کا نام حضرت مولا کائنات ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے فروغ کے لیے دن رات ایک کر دی. کبھی حضور ذیل مجار کی منڈی میں ہیں, کبھی عکاش کے میلے میں ہیں, کبھی عبداللہ بن جدان کے گھر کے پاس کھڑے ہو کے تبلیغ کرتے ہیں.
رستے میں گڑھے کھدے ہیں، کانٹے بچھے ہیں، حضور پر بہتان لگائے گئے، گوبر کی بڑی اوجریاں ڈالی گئی، کوڑے پھینکے گئے، لیکن اللہ کے نبی پیغام حق دے رہے ہیں۔ حضور گڑھوں سے بچ بچ گزرتے ہیں، کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں اور پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام سناتے ہیں، لوگ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں اور راستہ روک رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی گھر گھر جا کے پیغام دیتے ہیں۔ طیف کے مداروں میں پتھر برسے اور صحابہ آرزو کرتے ہیں کہ آقا ذرا ہاتھ اٹھاؤ، آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کی تکبیر ہوگا، ابھی آسمان سے پتھر برسے اور طیف کی بستی غرق ہو جائے۔ لیکن میرے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ کیوں اصرار کرتے ہو، محمد رحمت بن کے آیا ہے، زحمت بن کے تو نہیں آیا۔ حضور وہاں بھی دعا دیتے ہیں، الہی کرم کر کسار طیف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر۔ حضور وہاں بھی دعا دیتے ہیں۔ تو حضور کے ذمے جو پیغام لگا حضور نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے کہا مجھے ان سے نہیں، ان کی آنے والی نسلوں پہ ایمان کی توقع ہے۔ یہ جملہ مبلغ کے لیے بڑی روشنی رکھتا ہے اپنے دامن میں۔ میرے دور کا خطیب اس سے ٹائم لینے کے لیے جاؤ تو وہ کہتا ہے پہلے کتنے دو گے، بعد میں کتنے دو گے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اشتہار پہ نام چھوٹا آ جائے تو ہم 10 عیب گنواتے ہیں، ہم تضحیق کرتے ہیں کہ میری عزت نہیں کی گئی۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اچھا کھانا پیش نہ کیا جائے تو ہم بےزتی کر دیتے ہیں، جاتی مرتبہ مٹھی گرم نہ کی جائے تو ہم دوبارہ بستی کا رخ نہیں کرتے، بلکہ وہاں رک جاتے ہیں کہ اتنے دو گے تو پھر ہم نے جانا ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ مجمع اونچی سنبھالا نہ کہے تو ہم کہتے ہیں تم بڑے بے ذوق ہو، بڑے بد ذوق ہو، تمہیں بات سننے کا سلیقہ نہیں ہے۔ یارو میں سلام نہ کروں محمد عربی کی ذات کو؟ وہ پتھر مارتے ہیں اور حضور ان کو تبلیغ فرما رہے ہیں۔ کہا مجھے ان کی آنے والی نسلوں پہ ایمان کی توقع۔ حضور کے دل میں امت کا جو درد تھا اس کو لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو جب بیٹی جوان ہو جائے تو کبھی رات کو اس کا باپ اس کو جگائے، ماں جگائے کسی کام کے لیے تو اس کو کئی بار جگانا پڑتا ہے، وہ اون کرتی ہے پھر سو جاتی ہے۔ لیکن وہی بچی جب شادی شدہ ہوتی ہے، اس کی گود میں اولاد پرورش پاتی ہے تو بچہ اس کو رات کو 10 بار جگائے، 20 بار جگائے تو ماں اٹھنے سے گریز نہیں کرتی، اس کی زبان پہ حرف شکایت بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ قدرت نے ماں کے سینے میں اولاد کی محبت رکھی اور وہ ممتا سے مجبور ہو کر اولاد کی تربیت کرتی ہے۔ صاحبو، جس رب نے ماں کے سینے میں اولاد کا پیار ڈالا ہے اسی رب نے نبی کے سینے میں امت کا پیار ڈالا ہے۔ امت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، امت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کانوں میں انگلیاں ڈال رہی ہے، بہتان لگا رہی ہے، لیکن نبی پیچھے پیچھے جا کے تبلیغ کرتے ہیں۔ کبھی حضور جو مکے میں کی طرف راستے آتے ہیں راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں تبلیغ کرتے ہیں۔ کبھی حضور آکاش کے میلے میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، کبھی حضور ذیل مجار کی منڈی میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جو مسجد نبی میں آ گیا نماز پڑھا دی، یہ نہیں تھا، حضور گھر گھر جا کے تبلیغ کرتے تھے۔ قوم سننے کے لیے آمادہ نہیں، حضور پیچھے پیچھے جا کے تبلیغ کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بس جو آ گیا ٹھیک ہے، اس کو سبق پڑھا دیں گے، نماز پڑھا دیں گے۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں ایک مسجد میں گیا ہوں تو مولوی صاحب نے میرا مذاق اڑایا ہے۔ میں نے کہا صاحب میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو ہمارے پاس آ، ہم تجھے قرآن پڑھاتے ہیں، تیرا مذاق نہیں اڑائیں گے، تیرے ہاتھ چومیں گے، قرآن بھی پڑھائیں گے۔ حضور نے کہا گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرو، کوئی پابندی نہیں وقت کی، اگر نہیں سیکھ سکے تو اب وقت ہے، اب سیکھو، دین کے لیے وقت دو۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جس مقصد کے لیے دور دنیا پہ تشریف لائے، آج اگر کوئی اس مقصد کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اس کو کتنا نوازتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب مزدور زیادہ ہوں، کام تھوڑا ہو، تو پھر مزدوری چل رہی ہے 400 روپیہ تو مزدور 300 پہ آ جائے گا۔ لیکن جب کام تھوڑا ہو، کام زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے ہوں تو پھر 300 پہ نہیں بلکہ وہ جتنے مانگے اتنے دینے پڑتے ہیں۔ اس وقت نبی کے دین کا کام کرنے والے تھوڑے ہیں اور کام زیادہ ہے۔
اس وقت مزدور تھوڑے ہیں اور کام زیادہ ہے. صاحبو اگر تم دین کے لیے نکلو گے اور دین کی مزدوری کرو گے تو قیامت کے دن خدا تم سے پوچھ کے نوازے گا. میرے بندے بتا تجھے کیا چاہیے؟ تیری دنیا میں بھی جولیاں بھرے گا، آخرت میں بھی بھرے گا. نبی کے دین کے لیے نکلو تو صحیح. صرف ایک شعبہ جو دین کے لیے ہے، حضور نے فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے. یہ ایک شعبہ ہے جس نے اس کے لیے وقت دیا، اللہ کی نورانی مخلوق اس کے نیچے پر بچھا دے. تو جو سارے دین کے لیے دن رات ایک کر دے، جو دین کے فروغ کے لیے گھر گھر جائے، جو دین کے فروغ کے لیے احیاء کے لیے اپنا وقت صرف کرے اور لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگ کے تبلیغ کرے، مجھے بتاؤ اللہ اس کو کتنا نوازے گا. اگر تم اس وقت دین کے لیے نکلو گے، حضور نے صحابہ سے پوچھا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ حضور کا منصب کیا تھا اور حضور نے امت کو کیا دیا، لیکن جو بھی منصب تھا حضور نے حق ادا کر دیا. حجۃ الوداع کا مجمع ہے 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے بیٹھا. حضور نے کہا میرے صحابہ بتاؤ جو اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی کیا میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ سارے صحابہ نے کہا آقا آپ نے حق ادا کر دیا. حضور نے پھر پوچھا کیا جو اللہ نے میرے ذمہ پیغام لگایا تھا کیا میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے کہا آقا آپ نے حق ادا کر دیا. چونکہ صحابہ کی نظروں کے سامنے سب کچھ تھا کہ جو کوڑے پھینکتے تھے حضور جا کے تیمارداری بھی کرتے تھے. صحابہ کی نظروں پہ سب کچھ تھا کہ وہ جنہوں نے کپڑے ڈال کے تو دیے حضور ان کے لیے دعا کرتے تھے، جنہوں نے پتھر مارے حضور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ عقل نہیں رکھتی. صحابہ کی نظروں میں سب کچھ تھا، اس لیے صحابہ نے کہا آقا آپ نے حق ادا کر دیا. جب تیسری بار صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے، جو میرے ذمہ تو نے پیغام لگایا تھا، ڈیوٹی لگائی تھی، میں نے حق ادا کر دیا. پھر حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم جو بھی یہاں موجود ہو میرے پیغام کو لے کر نکلو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ. آج ہر بندہ مدینے میں مرنے کی آرزو کرتا ہے، میری بھی آرزو ہے، آپ کی بھی آرزو ہے، لیکن صحابہ نے اس دین کے فروغ کے لیے شہر مدینہ بھی چھوڑ دیا. کوئی بغداد میں دفن ہے، کوئی عراق میں دفن ہے. دیا دانے کبھی یورپ کی کلیسیاؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کیا ہم اس صحابی کو بھول سکتے ہیں جو گھوڑے کی ننگی پشت پہ سوار ہے اور اللہ کے نبی کے دین کی دعوت دے رہا ہے؟ آگے دلدل آ گئی، گھوڑے کی باگیں کھینچی، آسمان کی طرف دیکھا، مالک میرے جذبے تو جوان ہے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی ہے. تو ہم ان کو بھول سکتے ہیں؟ صحابہ نے بھی حق ادا کر دیا، تابعین نے بھی حق ادا کر دیا، تبع تابعین نے بھی حق ادا کر دیا. پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے عیاش حکمران عیاشی میں کھو گئے اور وہ مسلمان جو عروج کا سفر کر رہا تھا اس نے نیچے گرنا شروع کر دیا. اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کابل میں، کندار میں، قلعہ جنگی میں، تورا بورا میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، کسووا میں، آذربائیجان میں، عراق میں، ہر طرف مسلمانوں کے لاشیں بکھرے پڑے. بلکہ اس وقت جو ہمارے ملک میں جنگ کھڑی کر دی گئی ہے وہ کس سے مخفی نہیں ہے. دین کے نام پہ اور جہاد کے نام پہ جو فساد برپا کر دیا گیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نہ مزار چھوڑے، نہ مسجدیں چھوڑی، نہ بازار چھوڑے، نہ کالج چھوڑے، اور کہا کہ ہم جہاد کر رہے. تو اس وقت جب یہ حالات ہیں، اس وقت آپ اگر دین کے لیے نکلیں گے، گھر گھر جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لوگوں کو کھینچ کے دین کی طرف لائیں گے اور قرآن کی نوکری کریں گے تو اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا. علامہ اقبال جب شکوہ کرتا ہے تو اس وقت کہتا ہے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں. اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. بڑی سخت زبان ہے، لیکن جب جواب شکوہ لکھا، انداز کو بدلا
کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو بٹایا کس نے، تھے تو بات تمہاری مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے میں دو کے تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ آج قرآن کے پیغام کو ہم بھول گئے، قرآن کا پیغام لے کر اٹھو اور بستی بستی گھر گھر قرآن کا پیغام پہنچاؤ۔ میرے شیخ نے تو ہمیں یہ نعرہ دیا ہے، وہ نعرہ نہ دن کو چین لینے دیتا ہے اور نہ رات کو آرام سے سونے دیتا ہے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست میں جا کر دم لینا۔ اس نعرے سے حرارت لو، جذبے لو اور گھر گھر لوگوں کو کھینچ کے دین کی طرف لاؤ، ہاتھ جوڑ لو، پاؤں پکڑ لو، منت کرو اور قرآن کا پیغام گھروں تک پہنچاؤ۔ میں اور آپ جتنا میرا حق ہے اتنا ہی آپ کا حق ہے۔ جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کو ہی آپ پڑھتے ہیں، جس خدا کو میں مانتا ہوں اس کو ہی آپ مانتے ہیں، جو کتاب قرآن میرا ہے وہی آپ کا ہے۔ ہم اٹھیں، اللہ کے نبی نے اس دور کی نشاندہی کی تھی، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، والمساجد عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ایک وقت آئے گا اسلام بس نام کا رہ جائے گا اور قرآن رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، اور مسجد زیب و زینت کے لحاظ سے بڑی خوبصورت ہوگی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ شاید یہ وہی دور آ گیا ہے۔ تو صاحبو، جو میں کر سکتا ہوں میں کروں اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ یقیناً آقا کریم ہیں، آقا سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر تم نبی کے دین کے لیے نکلو گے، وہ دین جس کے لیے حضور نے پتھر کھائے، وہ دین جس کے لیے حضور نے تانے سہے، وہ دین جس کے لیے مشقتیں سہی، وہ دین جس کے لیے صحابہ کو مشق ستم بنایا گیا، بلال حبشی کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا، سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا اور وہ کولے آپ کی چربی میں پوست ہو گئے، چربی سے کولے بجھے۔ کسی نے کہا بلال یہ تجھے مارتے ہیں، تجھے درد نہیں ہوتی؟ کہا ہوتی ہے۔ کہا پھر روتا کیوں نہیں؟ کہا عشق کی غیرت پہ داغ آتا ہے، میں محبت کا دم بھر چکا ہوں، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ بلکہ بلال نے کہا کہ تم بازار میں جاتے ہو کچا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، کہیں پلا تو نہیں ہے۔ میرا مالک مجھ کو خرید رہا ہے اور ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے کہیں کچا تو نہیں ہے، کہیں پلا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں خرید لو مالک بلال کو، چمڑی ادھر جائے گی، حق حق کی آواز پھر بھی آتی رہے گی۔ تو صحابہ کے رستے میں تکلیفیں کھڑی کی گئی لیکن صحابہ اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ تو جس مقصد کے لیے حضور تشریف لائے، وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ آپ اٹھو، جو کر سکتے ہو کرو، اگر کچھ نہ ہوا تو ہماری نسلیں تیار ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے یہ نسلیں بڑھتی بڑھتی حضرت امام مہدی کی فوجوں میں داخل ہو جائیں اور پھر پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اقبال نے کہا تھا آپ ملیں گے سینہ چاکا نے چمن سے سینہ چاک، اور بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم آفشانی پیدا کرے گی سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، ماہ بہارت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید۔